بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پارسالیئنز میں خوش آمدید۔ ناظرین، آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کون سی مخلوق آباد تھی؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیسے پیدا فرمایا؟ اس کے ماں باپ کون تھے؟ اس روئے زمین پر فرشتوں اور شیطان جنوں کی جنگ کس وجہ سے ہوئی؟ شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ ہزاروں سال کی عبادت کے باوجود یہ لعنتی کیوں ہوا اور کس طرح سے مرے گا؟ یہ سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی سے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صرف دو مخلوقات پیدا فرمائیں، نوری اور ناری۔ نوری مخلوق فرشتے ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے۔ ان کی نسل نہیں بڑھتی کیونکہ ان کے جوڑے پیدا نہیں کیے گئے اور نہ ہی ان میں تناسل کا سلسلہ موجود ہے۔ ناری مخلوق کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، یہ جنات ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جنات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سمہون جن کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سمہون جن کو پیدا کیا اور زمین پر بھیج دیا۔ اس کے لیے ایک جن لڑکی بھی پیدا فرمائی۔ سمہون نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور یوں ان کی نسل بڑھنے لگی۔ شروع میں جنات بھی فرشتوں کی طرح اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، لیکن آہستہ آہستہ جنات نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ نافرمان مخلوق بن گئی۔ ناظرین، جنات میں سے ایک مشہور اور طاقتور جن چلیپا اور اس کی بیوی تبلیس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عزازیل رکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں سال قبل زمین پر جنات کا عروج تھا۔ ان شریر جنوں نے جب زمین پر فتنہ پھیلانا شروع کیا تو اللہ نے کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ وہ ان جنات سے جنگ کریں۔ چنانچہ فرشتوں نے زمین پر آ کر اللہ کا حکم دیا کہ زمین میں امن و امان سے رہو، لیکن جنوں نے یہ حکم نہ مانا۔ چنانچہ فرشتوں اور جنات کے درمیان خوفناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں عزازیل کے والدین نے بھی شرکت کی اور اس جنگ میں مارے گئے۔ اللہ کے حکم سے بچ جانے والے تمام جنوں کو قید کر کے آسمان پر لے جایا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل یعنی شیطان بھی شامل تھا۔ جب عزازیل قیدیوں کے ساتھ آسمانوں پہ پہنچا تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کی تربیت کی جائے، لہٰذا فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کے طریقے سکھائے اور یہ عبادت میں مگن ہو گیا۔ اس کی محنت، لگن اور عبادت کی وجہ سے اس کو بلند مقام دیا گیا، حتیٰ کہ یہ فرشتوں کا استاد مقرر ہوا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم دینے لگا۔ حضرت کعب بن احبار فرماتے ہیں کہ عزازیل 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا۔ 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم دیتا رہا، لیکن اللہ عالم الغیب ہے، اس کو معلوم تھا کہ یہ میرا نافرمان ہو کر کافر بن جائے گا اور اس کا خاتمہ بالکفر ہوگا۔ محترم ناظرین، ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے پاس سے ہوا جس پر یہ لکھا ہوا تھا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر شیطان تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور عبادت میں مصروف رہا کہ یا اللہ، یہ شیطان کون ہے جس سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ ارشاد فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا ہے، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی عبادت ضائع کر دی جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ یہ فرمان سننے کے بعد شیطان سوچتا رہا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ عزازیل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، میں اس مردود سے ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا تو جلد ہی اس کو دیکھ لے گا۔ یہ فرمان سننے کے بعد شیطان کئی ہزار سال تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ عزازیل کو بھی اس کا علم ہوا کہ مٹی کو اکٹھا کر کے اللہ کے نائب کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا تو وہ 40,000 سال تک ویسے ہی بے جان پڑا رہا، یعنی اس کے اندر روح داخل نہ کی گئی۔ جب فرشتے آپ کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو حیرت سے اس کو دیکھتے، اور جب اسرائیل کا گزر ہوتا تو آدم علیہ السلام سے نفرت کرتا، کیونکہ عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح داخل فرما دی تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان بغض اور حسد کی وجہ سے اکڑ گیا اور سجدہ نہ کیا۔
اللہ نے پوچھا، اے عزازیل، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو عزازیل بولا، اے رب العالمین، اس کو تو نے مٹی سے بنایا، جبکہ مجھے اس سے بہت پہلے آگ سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے اس کو نکل جانے کا حکم دیا کہ تو شیطان مردود ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ جب شیطان یعنی عزازیل کو معلوم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس کا ذکر تھا وہ شیطان مردود میں ہوں، لعنت کا طوق گلے میں سجا کر شیطان نے اللہ سے التجا کی، یا رب العالمین، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی۔ جس پر شیطان نے کہا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرح سے تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا، اور بہت سارے میرے شکنجے میں آ کر گناہ کریں گے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا اور میں اپنے لطف و کرم سے ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور یوں شیطان آخری انسان تک کو گمراہ کرے گا، اور جب سارے انسان مر جائیں گے تو سب سے آخر میں ملک الموت فرشتوں کے ہمراہ غیظ و غضب سے شیطان کے سامنے آئیں گے۔ جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جب ملک الموت ابلیس کے سامنے آئیں گے تو وہ دھاڑے مار کے روئے گا۔ ملک الموت اس سے فرمائیں گے، خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ابلیس گھبرا کر مشرق و مغرب کی طرف بھاگے گا، مگر آگے ملک الموت کو پائے گا۔ آخر آدم علیہ السلام کی قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود ہوا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف سے میری جان نکالو گے؟ آپ فرمائیں گے، تیری وجہ سے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان کی تکلیف سے کہیں زیادہ۔ پھر عزازیل بھاگے گا اور جس جگہ اس کی موت مقرر ہوگی وہاں گر جائے گا اور ذلت کی موت مرے گا۔ معزز ناظرین، سب سے پہلا گناہ حسد ہے جو شیطان نے کیا اور اس کی وجہ سے وہ لعنتی ہوا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسد سے محفوظ فرمائے۔